آج کی ویڈیو میں آپ کو مختلف قسم کی مختلف سزائیں بتائیں گے۔ چغلی کھانے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ کے سب بندوں میں سب سے برے بندے وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں فساد کراتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو ناحق تکلیف دینا چاہتا ہو تو اس کو بتلا دینا اچھا ہے، بلکہ ثواب ملتا ہے۔ کسی کی زمین دبا لینے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناحق اور زبردستی میں کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی دبائے گا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمین کے وزن کے برابر گلے میں توق ڈالا جائے گا یا 7 زمینوں میں دھنسایا جائے گا۔ وعدہ پورا نہ کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت میں خیانت کرے اس میں ایمان نہیں، اور جس کو وعدہ پورا کرنے کی فکر نہ ہو اس میں دین نہیں۔ شراب پینے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا فرعون کے ساتھ دوزخ میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو شخص شراب پیے گا، میں قیامت کے دن اس کو ایسا پیاسا رکھوں گا کہ اس کا دل پیاس کی تیزی سے آگ کی طرح جلے گا اور اس کی زبان اس کی چھاتی پر آ پڑے گی۔ اور جو آدمی دنیا میں میرے ڈر سے شراب چھوڑ دے گا تو میں اس کو جنت کی نہر سے شراب پلاؤں گا، اور جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سانپ اور بچھو کا زہر پلائے گا۔ جب وہ برتن میں منہ لگائے گا تو اس کے منہ کی چمڑی اسی برتن میں آ پڑے گی۔ دنیا میں بھی شراب کا ایک قطرہ پینے والے کو شریعت کے حکم سے 100 درے مارنے کی سزا ہے۔ شرابی سے میل جول رکھنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شرابی کو سلام کرے اور اس سے مصافحہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے نیک عمل برباد کر دیتا ہے، اور اسے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا یا ایک گھونٹ پانی پلایا یا اس کو کپڑا پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کے بدن پر سانپ اور بچھو کاٹنے کے لیے مقرر کر دے گا۔ ناحق خون کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت پڑے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قاتل کی دنیا میں بھی سخت سزا ہے کہ اس کو پھانسی دی جاتی ہے یا زندگی بھر جیل خانے میں رکھا جاتا ہے۔ سود لینے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے محروم رکھے گا۔ پہلا، شراب پینے والے کو، دوسرا، سود لینے والے کو، تیسرا، یتیم کا مال کھانے والے کو، چوتھا، ماں باپ کو تکلیف دینے والے کو۔ شرک کرنے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، اس میں شک نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اس پر حرام ہو چکی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی صفتوں اور قدرتوں کو جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مگر پھر شرک کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دینے کی سزا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اگر تمہارے سامنے ان میں ایک یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ہوں بھی نہ کرنا، اور نہ ان کو جھٹکنا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا، اور ان کے لیے یوں دعا کرتے رہنا کہ یہ میرے رب ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو تکلیف دے گا جنت اس پر حرام ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے، اور ان کو ناراض کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ حرام مال کھانے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا گوشت اور خون حرام مال کھانے کی وجہ سے بڑا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ ہی کے قابل ہے۔ بہتان لگانے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی ایسی بات کی تہمت لگائے کہ وہ بات اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والے کو دوزخ میں ایسی جگہ ڈالے گا کہ جہاں دوزخی لوگوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اور مرد یا عورت کو جناح کی تہمت لگانے والے کو دنیا میں شریعت کی سزا یہ ہے کہ لوگوں کو سامنے اس کو 100 درے مارے جائیں۔ پڑوسی کو تکلیف دینے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں نہیں جائے گا
جس کا ہمسایہ یعنی پڑوسی اس کے ستانے میں بے فکر نہ رہتا ہو، یعنی پڑوسی کو یہ فکر لگی رہتی ہو کہ یہ شخص موقع ملنے پر جان و مال اور عزت کو نقصان پہنچائے گا۔ مظلوم کو تکلیف دینے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم یا کمزور کی بد دعا سے بچو، اگرچہ مظلوم کافر ہی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو بلکہ کافر کو بنا حق تکلیف دینا اور ستانا درست نہیں، کیونکہ مظلوم کمزور بے بس ہوتا ہے، اس کی بد دعا ہی تیر کی طرح لگتی ہے، اس لیے ظلم و ستم سے بچنا ضروری ہے۔ کتا اور تصویر رکھنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو یا غسل کی حاجت والا مرد یا عورت ہو جو سستی میں پڑا رہے اور نماز کا وقت ٹال دے تو اس گھر میں وہ فرشتے نہیں جاتے جو رحمت اور برکت لے کر اترتے ہیں۔ فرشتوں کو ایسی چیزوں سے بہت نفرت ہے، لیکن جو فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں یا جان نکالتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایسی جگہ بھی جاتے ہیں اگرچہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویر بنانے والے کو قیامت میں بڑی سخت سزا ہوگی، اور تصویر بنانے والے کو حکم ہوگا کہ ان تصویروں میں جان ڈالو، اور وہ جان نہیں ڈال سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں جان ڈال دے گا اور ان بنانے والوں کا سر پیٹنے کے لیے ان کو مقرر کر دے گا۔ مسئلہ: کتے کو شکار کے لیے یا مکان اور باغ یا کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھنا درست ہے، مگر اس کو کھلا نہ چھوڑے کہ لوگوں کو ستائے۔ ایسی ضرورت میں کتوں کو رکھنا گناہ نہ ہوگا، مگر رحمت کے لانے والے فرشتے پھر بھی نہ آئیں گے۔ رشتہ داروں کو چھوڑ دینے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مثلاً جیسے ذرا سی بات پر جھگڑے فساد کھڑے کر لیتے ہیں، کہیں شادی کے معاملے میں روٹھ گئے کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے، کہ کہیں رسم و رواج کی باتوں پر بگڑ گئے، کہیں جائیداد وغیرہ کے مقدموں میں پھنس گئے، کہیں لین دین اور بات چیت اور کھانے پینے وغیرہ پر اکڑ گئے اور ملنا جلنا چھوڑ بیٹھے۔ ایسی باتوں کا بہت جلد شرع کے موافق فیصلہ کر کے اتفاق میں رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرے، مال سے، جان سے۔ کنجوسی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل یعنی کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں بخیل یعنی کنجوس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کو دشمن سمجھتا ہے: ایک کنجوس مال رکھنے والا، دوسرا بوڑھا جناح کرنے والا، اور تیسرا احسان کر کے جتانے والا۔ غصہ کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرنا، بس تیرے لیے جنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ تم اپنے اندر پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ عرض کیا گیا، جس کو آدمی گرا نہ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلوان نہیں بلکہ پہلوان وہ ہے جس کو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں ایسا دروازہ ہے جس میں کوئی شخص داخل نہ ہوگا مگر جو اللہ کو ناراض کر کے اپنا غصہ پورا کرے۔